جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشن پاکستان کے ساتھ میں سردار توقیر اور قاری راشد صاحب، یہ اسی پروگرام کا سلسلہ ہے اور یہ پارٹ 2 ہے جس میں ہمارا گفتگو ہم کل کر رہے تھے. اور اس کے لیے آج اچھا جی نیا ایک اور چیز آ گئی ہے جی. یہ ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ دیکھا تھا کہ چینی کا سکینڈل ہو گیا تھا. ہمارے پاس چینی اتنی وفر مقدار میں تھی کہ ہمیں باہر سے ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اپنی چینی باہر بھیجی گئی، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے آئی گئی اور اس پہ ٹیکس بھی معاف ہوئے کچھ اس طرح سے، اور پھر وہ عوام کو یعنی کہ پھر بیچی گئی مہنگی کر کے. اس پہ جہانگیر ترین آپ کو یاد ہی ہوگا، وہ سارے الگ ہو گئے، ان کی لڑائی ہو گئی پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کے بانی عمران خان سے، وہ سارا کچھ ہوا. لیکن عوام کو یہ ہوا کہ چینی کا پتہ نہیں چل گیا کہ یہ چینی کس طرح سے باہر جاتی ہے اور کس طرح سے واپس آتی ہے. اور اس وقت یہی تھا نا کہ بھائی یہ چینی تو گوداموں میں ہی تھی اور کاغذات میں وہ باہر گئی اور کاغذات میں ہی پھر وہ مہنگی ہو کے آئی. ابھی یہ پھر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ چینی انہوں نے پہلے باہر بھیجی اور چینی مہنگی ہوتی گئی. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی چینی ایکسپورٹ کی اجازت، امپورٹ کی اجازت دے دی ہے پھر، اور تو اب چینی کا پتہ نہیں عوام کے ساتھ کیا ہوگا. اور لیکن بیچ میں سے پیسہ جو ہے وہ ساری اشرافیت کما گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نائب وزیر اعظم جو ہے ہمارے کہ وزیر ڈار صاحب، جی کیا نام، وزیر ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، جی اسحاق ڈار صاحب، وہ اس کمیٹی کو ایڈ کرتے ہیں. وہ نہ کہ وزیر خزانہ بھی نہیں ہے وہ، اور وہ کیسے ایڈ کرتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ڈپٹی پرائم منسٹر میرا خیال ہے. اچھا ان کا تعلق نہیں ہے ویسے کوئی. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جتنی شوگر ملے ہیں وہ زیادہ تر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جو ان میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ ان کی ہیں. ان کو جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے میری بات پہ؟ میں اگر آپ کا سوال کمپلیٹ ہو پھر میں اس کا جواب. جی ہاں جی. پھر آپ مجھے بتائیں یہ کہ یہ کس طرح سے پاکستان کا کہتے ہیں کہ عوام کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ابھی. اچھا پھر انہوں نے جو اب چینی امپورٹ ہوگی یعنی کاغذوں میں ہی شاید ہوگی تو وہ اس پہ جو ٹیکس میکس ہے وہ بھی انہوں نے کہا ہے جی معاف. ایک وہ نقصان اگر وہ ٹیکس لگا کر کریں تو 245 روپے میں ہمیں پڑے گی چینی، اور پھر عوام کو کتنے میں ملے گی یہ آپ بہتر جانتے ہیں، جبکہ آج بھی 160 70 80 کچھ اس طرح سے ریٹ چینی کا جا رہا ہے. تو یہ آپ کیا اچھا آپ کا ویسے آج کل آپ کا قائد کون ہے یہ بتا دوں نا، پھر سوال کروں نا، یہ نہ ہو کہ آپ کو غصہ نہ آ جائے پھر نا، کیونکہ آپ کے قائد ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں نا. قائد تو آپ سمجھتے ہیں قائد تو پاکستان سارے کا قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھا. اچھا ابھی آپ پیچھے ہی چلے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قوم علامہ اقبال اور قائد اعظم کو فالو کرتی یا ان کا کردار یہ سٹڈی کرتی. نہیں میں نے شارٹ پوچھا ہے کہ میرا خیال ہے یہ ایسے جن لوگوں کو آپ قائد کے درجوں پہ فائد کرتے ہیں، دیکھیں نا اب تو اس سے بھی کام اوپر چلا گیا، اب تو لوگ مرشد کے لیول پہ چلے گئے ہیں. اچھا آپ کا مرشد ہے؟ میں نہیں مرشد کون ہے؟ یہ اصلاح کسی سیاسی شخصیت کے لیے میں کم از کم میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. چلے لیڈر کون ہے آج کل آپ کا؟ لیڈر آج کل میں خود مخمسے کا شکار ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لیڈر تو قوموں کے مستقبل کا سوچتے ہیں، مگر یہاں پر ہمارے لیڈرز شاید ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اب اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے چینی کی ایشو کی طرف آؤں گا. سردار صاحب یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو چینی پیدا کرنے والے جو ٹاپ 3 کنٹریز ہیں، ٹاپ 5 میں، ان میں ٹاپ 5 میں ہے میرے خیال میں، ٹاپ 5 میں. جی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے یہ 8-10 خاندانوں کے اوپر مشتمل انڈسٹری ہے، اور وہ انڈسٹری کے جو مافیا ہیں، جو ڈان ہیں، جو اس کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کو اپنی لونڈیاں بنا کے رکھتے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں اگر سیاسی جماعتوں کا کردار ادا کریں، یہ الیکٹیبل نوٹیبل سرمایہ داروں جگیرداروں وڈیروں کی اگر لونڈیوں کا کردار نہ کریں، یہ اپنے نظریاتی ورکرز کو سامنے لائیں، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہو. جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں جمہوری انداز اپنائے جاتے ہیں، گراس روٹ لیول سے لے کر ٹاپ لیول تک ایک احتساب کا سسٹم ہوتا ہے، مگر یہاں نہیں ہے.
وہ جو چاہے ان کا تعلق پی ایم ایل نواز سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، یا کسی ادر سیاسی جماعت سے ہو، ہم اس سے بالا تر ہو کے بات کریں. نہیں یہ دیکھیں نا، یہ ایک مافیا ہے نا. یہ دیکھیں اتنے سردار صاحب آج کل 150 روپے یا 160 نہیں مل رہی. چینی آپ کی 190 روپے، 200 روپے، 180، جہاں جس کا ہاتھ یا جس کا گلا کوئی فٹ کر سکتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. دیکھیں نا، جب 26ویں ترمیم کی گئی، اختیارات بھی آنے والی ہے. بات سنیں، آپ نے صوبوں کو خود مختار بنا دیا. آئین آپ کا صوبوں کو خود مختاری دے چکا ہے نا، آپ کی پارلیمنٹ منظور کر چکی ہے کہ صوبے اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں چاند ایک باتوں کے بجائے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پہ رہیں تو زیادہ اچھا چینی پہ، اگر چینی پہ آپ بات کرتے ہیں نا، چینی پہ کوئی نا زیادہ اس چینی پہ یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا پاکستان میں. یہ چینی 13 روپے، جس ملک کی سب سے بڑی کاشت ہے، پیداوار ہے، اس ملک میں گنے کی بہت بڑی کاشت ہوتی ہے، اور پھر گنے کی ایک ذمہ داروں سے ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے. یہ مل مافیا ان کاشتکاروں کا بھی استحصال کرتے ہیں. یہ مل مافیا انہیں بر وقت پیمنٹس بھی نہیں کرتے. یہ چینی سٹور کر کے، جس طرح آپ نے کہا کہ چینی باہر اندر تو کوئی نہیں جاتی، کس نے کوئی ان کی ٹٹیاں چیک کی ہیں؟ یہ اپنے ہی سٹوروں میں، گودام میں سٹور کر کے بلاکج کر دیتے ہیں اور پھر اسی کو نکال کے امپورٹ. یہ چند لوگ آپس میں پیسہ تقسیم کر رہے ہیں. اچھا، ان کو ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیں یہ بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہے. یہ انکشاف جو ہوا ہے وہ پی ٹی آئی دور میں دیکھیں جہانگیر ترین صاحب، پی ٹی آئی نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، اس میں بھی کوئی قابل سزا نہیں ہوا تھا. سزا نہیں میں ہوا، آپ کی یہ بھی اطلاع کے لیے عرض کروں، پی ٹی آئی نے بنائی تھی، پی ٹی آئی بھی مسلط کا شکار ہو سن لینا، بات تو سنے نا. پی ٹی آئی نے انقلابی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کا آپ مثال بنا کے پیش. مثال نہیں بنا رہا میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور میں یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ چینی ادھر ہی ہوتی ہے اور کاغذوں میں آتی جاتی ہے، اور پھر ان کو سنیں مل والوں کو سبسڈی ملتی ہے تقریباً 10 ارب روپے کی. پچھلی دفعہ جو اس دور میں ملی، سنیں میری بات نا، بات پہلے سن لیں پھر جواب دیں. آج زیادہ کھانے میں مرچیں تو نہیں تھی کہیں؟ نہیں. اچھا، یہ سبسڈی بھی ان کو ملتی ہے. یہ لوگ ڈبل ٹرپل یعنی عوام سے ہی کماتے ہیں سر. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سننے میں اور بات آ رہی ہے. وہ بات آ رہی ہے یہ اب یہ امپورٹ ہو جائے گی چینی، اس کا ایک ریٹ ہو جائے گا، اور یہ نزدیک، کیونکہ اب گنے کی فصل بھی تیار ہے تو وہ تھوڑے دنوں میں 2-1 مہینے بعد میرے خیال میں وہ یعنی یا 2-3 مہینے تک آنا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کیا کریں گے کہ رات ہی میں ایک ٹی وی پہ میں ٹاک شو سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی زبردست بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پھر گنے کا ریٹ نیچے کر لیں گے کہ جب کسان لائے گا تو اس سے یہ سستے داموں پھر یہ خریدیں گے، اور ہر سال یہ ایک چکر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. دیکھیں ان کے پاس بڑے بڑے برین ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. یہ سرمایہ دار عوام کو، اور سب سے میں پھر قصوروار کہوں گا سیاسی جماعتیں اس کی سب سے بڑی قصوروار ہے. یہ لوگ اور کون ہیں؟ اگر سیاسی جماعتوں کی سرپرستی نہ ہوتی، وہ ادارے جو بڑی بڑی عوام کی خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس کے پیسوں سے جو تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں، امرات لے رہے ہوتے ہیں. ابھی یہ بارش ہو رہی ہے نا، آج کی بات کریں، بازاروں کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ بازار سے گزر نہیں سکتے. کیا پلاننگز والے کیا ستو پی کے سو گئے تھے؟ کیا ایریگیشن والے پورا سال جو تنخواہیں لیتے ہیں ستو پی کے سو گئے تھے؟ ویسے ستو سے یاد ہے شیخ رشید صاحب کدھر ہے؟ شیخ رشید صاحب سکون.com سافٹ ویئر اپڈیٹ، ان کا سافٹ ویئر تھوڑا سا اپڈیٹ ہوا. اچھا، یہ ڈیلاگ بازی والے لوگ، یہ بازاری زبانیں بولنے والے لوگ کو، کو ان لوگوں کو مسترد کرنا چاہیے، جو بیٹھ کے دوسروں کے اوپر یہ اشیاء سرا ہوتے ہیں. میں نے شیخ رشید کو، سردار صاحب، میں نے شیخ رشید کو نواز شریف کی پرسنلی بذات خود میری موجودگی میں نے اتنی خوش آمد کرتے دیکھا کہ میں آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سارے ہی ایسے ہیں. وہ کون سا اچھے ہیں؟ اچھا، وہ چینی، یہ لوگ جب مفاد ہوتے ہیں تو ان کا لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے. چینی پہ رہیں جی. چینی کی بات پہ آپ نے بات کی، جو بھی عوام کو یہ بھگتنا پڑے گا. چینی کی جو بڑے خاندان ہیں ان میں یہی لوگ ہیں نا جو اس وقت برسر اقتدار ہیں. شوگر ملز ہی نہیں کیا نا، یہی لوگ ہیں نا جو اس کے مالک ہیں. بجلی کا دیکھیں، وہ جو سردار صاحب، آپ آئی پی پی سے لے کر اس ملک کی تباہی کسی باہر کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی. اس ملک کی تباہی کو ہم دیمک کی طرح اس ملک کی اشرافیہ چاٹ رہی ہے.
اور عوام اس آکٹوپوسی نظام کے اسکنجے میں اس طرح آئے ہوئے ہیں کہ وہ دو وقت بھی، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عوام کو اس حد تک مجبور کر دو کہ وہ اپنے نان نفقہ کے چکر میں پڑ جائیں، دو وقت کی روٹی کے چکر میں بڑھ جائیں، وہ ان مسائل کی طرف ان کو دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے، وہ دیکھ ہی نہ سکیں، سوچ ہی نہ سکیں۔ سنا ہے آپ کے لیڈر کے دونوں شہزادے بھی آ رہے ہیں۔ جی جی جی، اچھا یہ ویسے اچھا سن لیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جو تحریک سن لینا ابھی تحریک جو شروع ہونے والی ہے، جی جی، انہوں نے کہا جی 5 میرے خیال میں 5 اگست کو 2 سال پورے ہو جائیں گے نا۔ 5 اگست کو تو بانی پی ٹی آئی کے 2 سال جیل میں پورے ہو جائیں گے۔ ویسے اس لحاظ سے بانی پی ٹی آئی کو جو داد دینی پڑے گی کہ ایک لیڈر ہو، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے، کہ انہوں نے ڈیل کر کے کوئی باہر نہیں گئی، کوئی ہاسپٹل میں نہیں گئے۔ ویسے جیل میں جانا بات سن لیں، نہیں بات سن، قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے لیڈر تھے، وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں گئے نا، لیکن یہ ہے کہ چلیں ہم ایسا ایک لیڈر آیا ہے جس نے کہ ڈیل کر کے باہر نہیں گیا یا ہاسپٹل میں جا کے نہیں لیٹ گیا، وہ ابھی ادھر تک کی ڈٹا، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا وہ جو آپ کے دوسرے لیڈر تھے نواز شریف، وہ تو ڈیل کر کے 2 دفعہ باہر بھاگ گئے۔ اچھا بہرحال صحیح، سن لیں چھوڑیں، ابھی آ رہے ہیں ان کے بیٹے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی ہمارے باپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا وہ تو میں نے سنا تھا جب خان صاحب بند کیے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹے ان کے خان صاحب کو ملنے آ رہے ہیں۔ ملنے نہیں آ رہے، فون ہے، اس وقت فون پہ بات ہوتی ہے، اب فون پہ بھی بات وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی۔ سنیں نا میری بات پہلے سن لیں نا، کیونکہ پروگرام کا اتنا زیادہ نہیں ٹائم ہوتا، میں کہتا ہوں چھوٹا پروگرام ہو تاکہ لوگ سنیں اور ٹو دا پوائنٹ بات ہو۔ ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے باپ کو بلا وجہ وہ سیاسی انتقام کا نشانہ یعنی کہ بنایا ہوا ہے، تو اس تحریک میں ہم شامل ہونے آ رہے ہیں جو تحریک ابھی یہ چل رہی ہے۔ اس میں پہلے وہ امریکہ جائیں گے، وہاں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو سارا ادھر ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا آپ کو نہیں پتا، آپ بچے ہیں؟ اچھا ریموٹ کنٹرول ٹرمپ کے پاس ہے، ٹرمپ کے پاس ہوتا ہے نا، سارا انہی کے پاس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی وہیں سے لو لے رہے ہیں۔ کون؟ مطلب آپ نے کہا نا کہ وہ انگلینڈ سے امریکہ جائیں گے، وہاں پہ کوئی رابطے کریں گے، پھر کچھ کر کے پھر پاکستان آئیں گے۔ مطلب میں نے وہی کہا مستفید ہو رہے ہیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے، مجھے بڑی سن کے تعجب ہوا کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو اس وقت مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آگے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ہم اریسٹ کر لیں گے ان کو۔ اچھا یہ کیا بیان ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی۔ دیکھیں بات سنیں، سردار صاحب بھی سیریس گپ شپ مذاق تو اپنی جگہ پہ تھی۔ ویسے بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آ رہے ہیں، وہ لیگل اپنے ویزے پہ یا اپنے ان کے پاس اگر اس ملک کی شہریت ہے تو ان کو کوئی نہیں منع کر سکتا۔ ہاں وزٹنگ ویزے پہ بھی وہ آئیں، اگر وہ ان کے پاس انگلینڈ کی یا کسی دیگر یورپی ملک کی شہریت ہو تو وہ رول ریگولیشنز کو فالو کر کے آئیں گے، ظاہر ہے۔ اچھا ان کے والد صاحب کو جیل میں بند ہوئے 2 سال گزرنے ہو چکے ہیں تقریباً۔ 5 اگست کی آپ بات کر رہے ہیں، خان صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ 5 اگست کو میری قید کے 2 سال پورے ہوں گے اور اس وقت پی ٹی آئی کی تحریک عروج پہ ہوگی۔ 5 اگست اس کا مطلب ہے 10 محرم کے بعد جو تحریک شروع ہونی تھی وہ تحریک شروع ہو چکی ہے۔ اچھا اس کے کارنر میٹنگز، اس کی ریجنل میٹنگز، اس کی صوبائی میٹنگز یہاں پہ بھی ہوئی ہے، پیش مطلب اس کی پلاننگز کی جا رہی ہے، اسٹریٹجیز طے کی جا رہی ہیں۔ ہر حلقے کی ایم پی ایز کو کہا ہے کہ وہ اپنے حلقے کے ووٹرز کو موٹیویٹ کرے، ہر ایم این ایز کو ٹارگٹ کیا گیا، عہدیداروں کو ٹارگٹ۔ پارٹی کے ترجمان نہیم پنجوتا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ پارٹی کے عہدیدار اس پروگرام کو لیڈ کریں گے۔ بانی صاحب نے کہا کہ اس پروگرام کو لیڈ میں جیل سے بیٹھ کے خود کروں گا۔ بات یہ ہے چاہے علیمہ بی بی ہو، عمران خان کی بہنیں ہوں، اس کے بیٹے ہوں، بیٹوں کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ بیٹوں کو 2 سال اپنے باپ کو جیل میں بند ہونے کے 2 سال پورے ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں ایک ریزن مضبوط بن جاتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ سردار صاحب آپ کے والد کو کسی تھانے میں بند کر دیں، بے گناہ بند کر دیں، تو آپ کہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں تو ایسا نہیں ہوتا کم از کم. نہیں یہ ہم لوگوں کی مثال ان کے ساتھ نہیں ہاں بنتی. وہی نا وہ میری بات ان کی سیاست- اصل میں ان کی تربیت وہ انٹرنیشنل بات پھر سیاست ہوتی ہے، بات آپ کو پتہ ہے تربیت ساری کی آ بات جاتی ہے. سردار صاحب نہیں ہم کریکٹر وائز نہیں، آپ صرف اس پہ رہیں، میں اسی پہ رہ رہا ہوں. اسی پہ رہیں. سردار صاحب میں اس پہ آ رہا نہیں کریکٹر ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بیٹوں کو آج آپ کے سیاسی بات پچھلے کریں. پروگراموں کو بھی لیڈ کرنا چاہیے تھا، اس پروگرام چلے کا وہ حصہ نہیں بننا کیا، چاہیے. ابھی آ رہے ہیں نا، ابھی آ رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آئیں گے، لوگوں کے اندر اور جوش و جذبہ پڑے گا. تو رانا ثناءاللہ نے جو بیان دیا رانا ثناءاللہ نے دیا، وہ ظاہر اسٹیٹ کی پالیسی اسٹیٹ جانے، لیکن کسی بھی جمہوری معاشرے میں، یہ تو نہیں کسی بھی جمہوری معاشرے میں احتجاج عوام کا رائٹ وہ ہے. کہتے ہیں وہ برطانوی شہری ہیں، ان میں کا ادھر کہتا ہوں آگے برطانوی تحریر میں کیا شہری کام؟ اگر آ کے اس ملک کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال پیدا کرے، کسی بھی ملک کا شہری کسی بھی ملک میں جا کے، اب امریکہ کو دیکھ لیں نا، جن کے پاس گرین کارڈ ہولڈرز بھی ہیں تو ان کو کیا وارننگ دی گئی. آپ کے ملک میں تو ہم تو کم از کم ان کو پروٹوکول 20 کے سے ساتھ جہاز 30 میں لاکھ بٹھایا گیا مہاجرین واپس. کا بوجھ اٹھائے بیٹھے ہیں. نہیں، اس پہ ہماری رہیں. معیشت پہ ایک بہت پہ بڑا بوجھ بھی ہے نا. اسی پہ رہے نا، اسی پہ رہے نا. تو کم از کم وہ آگے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو آنا چاہیے، اپنے والد کو جیل میں ملنا چاہیے. ان کو چھڑانے کے لیے جو ان بھی کے ہو سکے کر سکیں. دیکھیں عمران خان اپنے آپ کو خود ہی چھڑوائیں گے اور کورٹ ہی چھوڑے گی. کون سی کون؟ جو عدالتیں ہیں پاکستان کی سسٹم دیکھیں نا، سسٹم سے باہر آ کے تو کوئی بھی نہیں. جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ، 10 جنرل مشرف کو سزا دی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹھ وقار نے دی تھی، تو مشرف کو اینا رو کس نے دیا تھا؟ آپ نے. ظاہر ہے میرے قائد نے دیا نا. اس وقت ہم اس وقت آپ کے قائد نواز شریف تھے؟ نہیں، میں اس وقت میرے قائد عمران خان صاحب نہیں تھے. ادھر اس وقت عمران خان نہیں. تو اس وقت مشرف کو آپ ریکارڈ چیک رو کر کس نے دیا؟ آپ ریکارڈ چیک کر لیں. نواز شریف کو آپ ریکارڈ چیک کر لیں. او یار جی آپ ریکارڈ چیک کر لیں، آپ فوٹیجز چیک کر لیں. پی ٹی آئی یوتھ کے لوگوں نے یہاں پر سیٹھ وقار کے خلاف، پی ٹی آئی نے یہاں پر مختلف کے پی میں مظاہرے کیے. برسر اقتدار کون تھا اس وقت؟ برسر اقتدار عمران خان صاحب تھے. گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی. کب؟ صوبائی گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی تھی. سیٹھ وقار صاحب نے جنرل مشرف کے خلاف جب فیصلہ دی. سردار صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو معلومات ہے، سردار صاحب آپ اپنے پروڈیوسر سے کہیں. نواز شریف جب باہر گئے ہیں ڈیل کر کے مشرف دور میں، نواز شریف تو کر کے ہی ڈیل گیا نا. بات سنیں، وہ جنرل مشرف بھائی، وہ جنرل مشرف کے ساتھ وہ تو قید تھا نا. عمران خان کہاں تھا اس وقت؟ کون؟ عمران خان وزیر اعظم تھا نا جب نواز شریف باہر گیا ڈیل کر کے. حضور مشرف دور کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے مشرف اگر دیکھیں نا، میں مشرف کی بات کر رہا ہوں کہ مشرف کو این آر او عمران خان صاحب نے دیا تھا جب مشرف دبئی چلا گیا تھا. سیٹھ وقار نے تو اس کو پھانسی کا حکم دیا تھا. جی چھوڑے اس بات کو، آپ سارا کھچڑی ایک پکا رہے ہیں. میں سرکار آپ جواب کو چھوڑ دیں، معلومات پہ بات کریں. میں پوچھ رہا ہوں پیاز ہیں، آپ کہتے ہیں ٹماٹر ہیں. میں کہتا ہوں ٹماٹر بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں. میں تو پوری ہنڈی کا آپ کو پورے آئٹم پورے کر کے دوں گا. یہ کیا بات ہے؟ میں آپ سے مشرق مانگ رہا ہوں، آپ مجھے مغرب دکھا رہے ہیں. مشرق دکھانے کے بعد آپ کو دور کی مغرب بھی بات کر رہا تھا جب پہلی دفعہ ڈیل کر کے آپ کا قائد کیا تھا. میں نواز شریف کا کسی کا دفعہ دیکھیں، مائک کے سامنے بیٹھ کے ہم کو گمراہ نہیں کریں. جو لوگ سیدھی بات کرتے ہیں وہ دیکھیں نا، 27 یوٹیوب چینل انہوں نے بند کرنے کی ہو دیا. اچھا زبردست. اس میں صابر شاکر سامنے ہیں، ڈاکٹر محیط ہیں، یہ اپنا متی اللہ جان ہے، اچھا جی حبیب صاحب ہیں. کتنی اتحاد صحافی ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں. وہ بات سن لینا، بہت سارے ایک ہمارے بڑے اچھے سینئر سب بھی ہیں. سن لینا بعض لوگ ٹھیک ہے. عمران ریاض صاحب کا تو نہیں بند کر دیا انہوں نے؟ ان کا بھی بند کر عمران خان کا تحریک انصاف کا جو پرسنل تھا وہ بھی بند کر دیا. لیکن دیکھیں نا یہ اس کی نہیں ہو رہا. ان کو صفائی کا موقع دینا چاہیے. انڈیا کے اندر یہ چینل پہلے جنگ کے دوران بند ہو گئے تھے سارے چینل. یہ نہیں بند ہوئے تھے. یہ چینل جن کے نام بند ہوئے ہیں نا، یہ وائٹ چینل تھے جو انڈیا میں اس وقت نہیں چل رہے. نہیں، یہ بھی بند ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کھولے، پھر دوبارہ بند کر دیے. اچھا آپ اپنی معلومات ذرا ٹھیک رکھیں. بہرحال ان کو سول جج کی عدالت میں پی کے ایکٹ لگا ہوا ہے. نہیں سنیں نا، سول جج کی عدالت نے یوٹیوب کو لکھ دیا نا کہ اس کے بعد سیشن جج آتا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ آتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آتی ہے. صفائی کا موقع ہی نہیں، صفائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا نا کہ یہ جی یہ آپ کا جو مواد ہے ملک کے خلاف ہے، جو اس لیے ہم آپ کا چینل بند کر رہے ہیں. پوچھا ہی نہیں گیا.
हैं? अगर जज ने कोई डिसीजन दिया तो सिविल जज को आप कुछ नहीं समझते? क्या वो बादशाह तो नहीं है? नहीं, नहीं बात वो नहीं, एक नहीं, कोर्ट नहीं, का नहीं, नहीं। जस्टिस है, कोर्ट- उसके फैसले को आप चैलेंज करें। आइन से बालातर तो नहीं हो आप उस सकते ना। अगर आइन के मुनाफिक चलें, फैसला छोड़ें। देता तो आप उसको बड़े फोरम पे चैलेंज करें ना। चलें छोड़ें जी। अच्छा, सुनने आ रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान और मरियम पंजाब ये नाम रखने जा रहे देखिए, हैं, क्योंकि मरियम तो ऑलरेडी उन्होंने पंजाब के पास है। उन्होंने हर चीज का नाम रख दिया है ना। मेरी बात सुनिए। नवाज शरीफ हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोलॉजी, हाँ। नवाज शरीफ जी रोड, नवाज शरीफ शुगर मिल, अच्छा, नवाज शरीफ पता नहीं क्या, मेरी बात नवाज सुनिए, शरीफ ये पता अभी नहीं हाल क्या, ही मरियम में नवाज पता नहीं ये क्या। हाल ही में मैं इस्लामाबाद गया, ये 1-2 दिन पहले की बात है। जिन्ना हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोलॉजी का मैं नाम 1-2 दिन पहले की कर बात रहे हैं। आपको सुना रहा हूँ। पिंडी जाने का मौका इसका मिला। है कुछ आपको पता? अच्छा, वो जो उसने रोड पे सफर किया, अच्छा मुझे एक बात बगैर किसी अच्छा, अब आप सियासी- हैं जी, मोटर सियासी उन्होंने बनाया, किसी वाह, 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 वाबस्तगी से अच्छी बात बाला है। होकर हाँ। जो उन्होंने एक नवाज शरीफ इंटरचेंज या नवाज शरीफ बाईपास या नवाज शरीफ फ्लाईओवर, जो भी नाम दे उसको, लेकिन मैं दाद दूंगा कि मैं कंपेयर करता हूँ ना हजारे का। आपके पास और पिंडी लिफाफा का। कोई है? आपके पास लिफाफा कोई है? मैं मैं माशाल्लाह चेक करूंगा। मैं मेरी बात प्रोग्राम सुनिए। खत्म होने के बाद नाजरीन इनका मैं सर, मेरी बात जरूर सुनिए। चेक करूंगा मैं कि कहीं लिफाफा वो शिफाफा मैं तो नहीं आया देखना होगा। चाहता, मैंने कहा यार ये कम से कम फुहारा चौक से लेकर काला पोल तक, मैं कैलकुलेटर पे बैठ मैंने कदम गिने हैं इसके। अच्छा, ये कितना रास्ता है? आज 12 साल में इतने बड़े बड़े दिमाग हमारे MP के, MNA, स्पीकर, गवर्नर, वजीर आला, चलिए जी, वो इस हजारे के इतने नाम गए। टाइम खत्म हो गया। इन्होंने मुझे ये बता दे, इनसे कभी आपने या हमारी आवाम ने ये पूछा है कि हम अबाउ अजदाद से आपको वोटें बार हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं। हम बेवकूफ क्या बनते इस हैं तो बनाते एबटाबाद हैं। की चले जी। इतना भी हक नहीं बनता कि इस नहीं बारिश बनता, में नहीं बनता। इन सड़कों का जो तालाब बने हुए नालों से आप वगजाल करवा दें, सर, नहीं ये बनता ना। फ्लाईओवर बना दें, और नहीं बनता ना, नहीं बना बनता दें। ना। बनता होता तो वो हुजूर, करते आपके ना। पास तो इतने नहीं बन पैसे रहा। हैं, आप मरकज को कर्जा देने के मूड में है। मेहनत से- खुदारा वज़ीर आला साहब एबटाबाद के इस रोड का कुछ करें। पानी का ये भी साथ सूबाई कुछ करें। हुकूमत के लिए शर्म की बायस है। अच्छा, ये टाइम खत्म हो गया जी प्रोग्राम का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे क्योंकि सरदार साहब ने आज खैर नहीं है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।